بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 21۔ الحمدللہ سبق نمبر 21 ہے، اور ہر سبق میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے: ترجمہ نماز، ایک سنت، ایک کبیرہ گناہ، گناہ کے نقصانات، طاعت اور عبادت کے فوائد۔ پہلے نمبر پہ ترجمہ نماز۔ یوم الدین یعنی روز جزا۔ مالک یوم الدین کے معنی ہوئے جو مالک ہے روز جزا کا۔ روز جزا یعنی قیامت کا دن، تو جو مالک ہے روز جزا کا یعنی جو مالک ہے قیامت کے دن کا۔ دوسرے نمبر پہ ایک سنت۔ کل رکوع کی یہ سنتیں بیان ہوئیں کہ رکوع کی تکبیر کہنا۔ دوسرے نمبر پہ رکوع میں مردوں کو دونوں ہاتھوں سے گھٹنے کو پکڑنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر 3 کہ گھٹنوں کو پکڑنے کے دوران مردوں کو اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھنا، یعنی جب رکوع میں جائیں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لیں تو انگلیوں کو کشادہ رکھیں، یعنی انگلیوں کو کھلا رکھنا، یہ سنت ہے۔ ایک کبیرہ گناہ۔ بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کہ کسی دنیاوی رنج سے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی کوئی ذرا سی دنیاوی معاملہ ہو گیا تھا، بس اس نے ہمیں پہلے نہیں پوچھا، اس نے ہمیں جو ہے نا کھانا لیٹ دیا، اس نے ایسے بول دیا تھا، ایسے بول دیا تھا، ایک ایسی دنیاوی مسائل کی وجہ سے کسی سے بات چیت کرنا بند کر دینا، اور ایسی بات چیت بند کر دینا کہ 3 دن سے زیادہ گزر جائیں تو وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! آج لوگ سالوں سال ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، بہن بھائی سے ناراض، بھائی بہن سے ناراض، رشتہ داروں میں آپس میں ایک دوسرے سے ناراض، دوستوں سے ناراض، کتنے مہینے ہو جاتے ہیں بات چیت بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ میرے دوستوں کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ گناہ کے نقصانات۔ گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے۔ جب اس کے دل سے اللہ کی عظمت نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی عزت نہیں رہتی، اور پھر یہ شخص لوگوں کی نظر میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ بھی گناہ کا نقصان ہے۔ طاعت اور عبادت کے فوائد۔ سورہ واقعہ پڑھنے سے فاقہ نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھا کرے اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ شعب الایمان، یعنی یہ جو بات ہے یہ حدیث کی کتاب شعب الایمان میں ہے۔ یعنی نیکی کا ایک فائدہ کیا ہے کہ سورہ واقعہ پڑھنے سے اس کو کبھی فاقہ، کبھی تنگ دستی، کبھی جو ہے نا یعنی رزق کی تنگی یہ نہیں ہوتی۔ یہ بھی نیکی کا ایک فائدہ ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔